الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ احباب ذی وقار، اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص نبی رحمت پر، رسول پیغمبر پر صرف درود پاک محبت سے ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کو 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول، میں اپنی دعا کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کر لیتا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول، میں 1 گھنٹہ دعا کرتا ہوں، 20 منٹ آپ کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ لیتا ہوں، 40 منٹ اپنے لیے دعا کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابی بات تیری ٹھیک ہے، تو میرے پر اگر درود پاک اور زیادہ پڑے گا، اللہ پاک تیرے پر رحمت بھی فرما دے گا، برکت بھی عطا کر دے گا۔ اللہ کے رسول، آج کے بعد میں آپ پر 40 منٹ درود پاک پڑھوں گا، 20 منٹ اپنے لیے دعا کر لوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بات تیری ابی ٹھیک ہے، لیکن اگر درود پاک اور زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول، میں صرف آپ کی ذات مبارک پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا، اپنے لیے کوئی دعا نہیں کروں گا، اپنے لیے اللہ ذوالجلال سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رسول کائنات فرماتے، ابی درود پاک پڑھنا تیرا کام ہے، جو اللہ سے تو مانگے گا اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دیں گے، جو تو اللہ سے نہیں مانگے گا اللہ تجھے بن مانگے ہی عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے، اس لیے محبت پیار سے ذرا پڑھیے نا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ آپ احباب کا خوبصورت دعوت افطار پروگرام، جس میں آپ احباب تشریف فرما ہیں، ابتدا کے اندر میں ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، دعا سن کر کے آمین کی آواز کو بلند کیجئے گا۔ اللہ آپ پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ اللہ جن احباب نے یہ خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، افطاری کا بندوبست کیا، اللہ اتنا خوبصورت نظام بنایا ہے، اللہ رب العالمین تمام احباب کی محنتیں خالصتاً اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مولانا مبشر ندیم قدوسی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تقویٰ کے ساتھ اور اپنے احباب جماعت کی محبت کے ساتھ یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں،
اور میں دعا کرنا چاہتا ہوں. رسول کائنات فرماتے ہیں اللہ کریم روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مسافر کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں فرماتے. اور ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا پر رحمت پر برکت مہینہ ہے. نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے رمضان المبارک کے اندر اللہ صبح ایک اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور شام کے وقت اپنے بندے کی ایک دعا کو قبول فرماتے ہیں. اللہ آج صرف ہماری ایک ہی دعا ہے. اللہ ہم ایک ہی التجا کرنے لگے ہیں، ایک ہی پکار کرنے لگے ہیں کہ اللہ اس مسجد کا جتنا قرضہ باقی رہ گیا ہے اللہ اس مسجد کا قرضہ بھی اتوار دے، اور اللہ اس مسجد کو، اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد بھی فرما دے، اللہ شاداب بھی فرما دے، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بلند آواز سے کہیں آمین. آئیے میرے سے قبل آپ احباب نے شاعر اسلام، شاعر انقلاب محترم بھائی حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب کا بڑا ہی خوبصورت کلام سنا ہے. میرے بعد انشاءاللہ الرحمن شاعر اسلام، شاعر انقلاب حضرت مولانا یحییٰ عمیر بہاولپوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جاندار شاندار کلام ہونے والا ہے، اور ان سے گزارش بھی ہے کہ جلدی جلدی مسجد میں تشریف لائیں. میرے بعد انشاءاللہ الرحمن شیر پاکستان، خطیب عرب و عجم، سلطان الواعظین اور اللہ کے محبوب بندے حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بھی جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے. اور آپ احباب خوش نصیب انسان ہیں. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب 25 مارچ کا دن تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو آپ کے پاس شیر پاکستان نے جمعۃ المبارک پڑھانا تھا، لیکن اللہ کی مرضی عمرہ کی ادائیگی کے لیے پہلے فجر تک بلکہ 8 ساڑھے 8 بجے تک 9-10 بجے تک آپ احباب کے پاس تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد پھر عمرہ کی ادائیگی کے لیے ایئرپورٹ چلے گئے. اور ابھی کل ہی ماشاءاللہ شیر پنجاب صاحب تشریف لے کر کے آئے ہیں عمرہ کی ادائیگی سے، آپ کے مرکز میں پھر حاضر خدمت ہیں، تشریف لا چکے ہیں. اللہ کریم دعا کریں تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے، اللہ علماء کرام پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ علماء کرام کی حفاظت فرمائے. تو میں بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس ماہ سیام بن کر کے، ماہ غفران بن کر کے، ماہ رحمت بن کر کے، ماہ مقدس بن کر کے ہمارے پاس تشریف لے کر کے آیا ہے. آج الحمدللہ ہم نے 14ویں روزے کی افطاری کرنی ہے اللہ کے فضل و احسان سے. اگر آپ توجہ کریں اور غور کریں کہ ہم نے ابھی کل ہی کے دن ہے، کل ہی کا دن تھا کہ ہم نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا. چاند دیکھنے کے بعد ہم نے رمضان المبارک کے 14 روزے گزار دینے ہیں آج، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کا پتہ نہیں چلا. پتہ کیسے چلتا؟ کیونکہ ماہ رمضان ماہ مقدس بھی بن کے آیا، کیونکہ ماہ رمضان اللہ کا مہمان مہینہ بن کر کے آیا ہے. جس طرح ہمیں 13 روزوں کا پتہ نہیں چلا، اسی طرح باقی 15 یا 16 روزے باقی ہیں. اپنے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ سے خلوص نیت سے یہ دعا کریں اللہ ہمیں رمضان المبارک کی ایک ایک سعادت کو اللہ اپنے دامن کے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ میں نے تو پڑھا ہے کہ سلف صالحین لوگ 6 مہینے تک اللہ سے یہ دعا کیا کرتے اللہ ہمیں رمضان کا قیام بھی دے دے، اللہ ہمیں رمضان کا صیام بھی دے دے، اللہ رمضان کی سحریاں ہماری قسمت میں کر دے، اللہ رمضان کی افطاریاں ہماری قسمت میں کر دے. جب رمضان المبارک گزر جاتا، رمضان کے جانے کے بعد 6 ماہ تک اللہ سے یہ دعا کیا کرتے اللہ ہماری نمازیں بھی قبول کر لے، اللہ ہمارے روزے بھی قبول کر لے، اللہ ہماری سحریاں بھی قبول کر لے، اللہ ہماری افطاریاں بھی قبول کر لے. تو آج ہم ان کی بات کو برقرار رکھتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اللہ سے ایک دعا کرنا چاہتے ہیں. اللہ جتنے روزے ہم نے رکھے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ جتنا آگے رمضان آنا ہے اللہ ہمیں اس کی قدر و منزلت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر آپ توجہ کریں یہ رمضان بھی اس طرح گزر جانا ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مقصد کو سمجھیں، ہم رمضان المبارک کے مقاصد کو سمجھیں، ہم رمضان المبارک کے ادب و احترام کو سمجھ جائیں، ہم رمضان کی عزت احترام کو سمجھ جائیں. تو آؤ
ذرا میں آپ احباب کے سامنے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے انشاءاللہ میرا یہ درد دل ہے اور یہ میری فکر ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کو سمجھا سکوں، آپ تک میں اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ اگر ہم رمضان المبارک کے 5 حروف کے مقاصد کو سمجھ گئے، رمضان کے 5 حروف ہیں، کتنے حروف ہیں؟ بولیں کتنے حروف ہیں؟ آپ نے صرف روزہ نہیں رکھا، الحمدللہ میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، فاروق آباد سے سفر کر کے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر خدمت ہوا ہوں، میں اس بات کو جانتا ہوں روزہ میں نے بھی رکھا ہے، روزہ آپ نے ہی رکھا ہے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ خوش طبی میں نے آپ احباب سے کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ تھوڑا سا بولنا ہے تاکہ 50% آپ بولتے رہیں، 50% میں بولتا رہوں تاکہ فائدہ ہو جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رمضان کے 5 حروف ہیں، کتنے حروف ہیں؟ ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا، شیر پاکستان، خطیب عرب و عجم، سلطان الواعظین، میرے تایا جان، میرے اور آپ کے محبوب خطیب حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، اللہ شیر کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اللہ آنا قبول فرمائے۔ ہم مرکز قدوسیہ کے اندر شیر پاکستان صاحب کو ویلکم کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ مولانا مبشر ندیم قدوسی صاحب کی طرف سے، حبیب اللہ صاحب کی طرف سے نعرے تکبیر، بلند آواز سے نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان رمضان، شان قرآن، شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب، اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب، جناب شاعر اسلام حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب، جناب شاعر اسلام حافظ محمد یحییٰ عمیر صاحب، جناب حافظ محمد اویس عاجز صاحب اور تمام آپ احباب زندہ باد۔ مولانا مبشر ندیم قدوسی صاحب زندہ باد۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، ماشاءاللہ زیارت کریں۔ رمضان المبارک کے اگر ہم 5 حروف کے مقاصد کو سمجھ آئیں تو یقین جانیے ہم نے رمضان کے مقاصد کو سمجھ لیا۔ رمضان کے کتنے حروف ہیں بول کے بتائیے؟ 5 حروف ہیں، را، میم، زواد، الف، نون۔ اگر ہم نے رمضان کے ان 5 حروف کو سمجھ لیا، انشاءاللہ میرا ایمان ہے ہم نے رمضان المبارک کے مقاصد کو سمجھ لیا۔ اچھا، رمضان کی پہلی راہ ہے، راہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، راہ ہمیں کیا اعلان کرتی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر سب سے پہلے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ اور اگر آپ اللہ کا قرآن پڑھیں تو اللہ کا قرآن بھی ثمر کا اعلان کرتا ہے۔ محترم رب نواز صاحب شیخ اوپرا سے تشریف لائے، ہم ان کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، رمضان کا پہلا حروف را ہے۔ را ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر روزوں کو رکھنا ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اس امر کا اعلان کر رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ کیا صرف ہمارے پر روزوں پر فرض کیا، کیا اللہ امت محمدیہ سے پہلے کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آپ نے روزوں کو فرض نہیں کیا؟ کیا آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر روزوں کو فرض نہیں کیا؟ اللہ فرماتے آگے ذرا قرآن تو پڑھیے، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ تو میں ملک پاکستان کا ایک عظیم نام شاعر اسلام یحییٰ عمیر صاحب کی موجودگی کے اندر آپ کو معنی سمجھانا چاہتا ہوں۔ آگے اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے۔ اب اللہ نے ہمارے پر روزوں کو فرض اس وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ ایک لمحہ
لمحہ فکریہ آپ کو میں دینا چاہتا ہوں. اگر ہم روزہ بھی رکھیں, روزہ رکھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہ آئے, اگر ہم روزہ بھی رکھیں, روزہ رکھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ آئے, تو میں مفتی بن کر کے فتویٰ نہیں دینا چاہتا کہ ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا, لیکن اتنی بات کہنے کا مجھے حق حاصل ہے کہ ہمارا روزہ نامکمل ہے. ہم نے روزے کے پھر مقصد کو نہیں سمجھا, ہم نے روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا, ہم نے روزے کے مقاصد کو پھر نہیں سمجھا ہے. آئیے ذرا اگر آپ توجہ کریں, اپنے معاشرے میں نکل جائیے, جو رمضان کے اندر, جو غیر رمضان کے اندر 200 روپے کی چیز فروخت کی جاتی ہے, جو چیز 200 روپے کی بکتی ہے, رمضان المبارک کے اندر آپ کی منڈی بازار کے اندر, آپ کے معاشرے کے اندر وہی چیز 250 روپے کی بکے گی. میں نے کہا اگر تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف نہ آیا, اگر تیرے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کی محبت نہ آئی, کیونکہ نبی کریم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے تو پیغام کیا دیا ہے, یا ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ, لوگوں سلام کو عام کر دو, لوگوں آپس میں کھانا کھلایا کرو, لوگوں آپس میں محبت اور پیار کیا کرو, آپس میں صلہ رحمی کیا کرو. اچھا پھر جب آپ نے روزہ کیسا رکھنا ہے, آپ کے سامنے میں نے بات کو عرض کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے تقوی چاہتے ہیں, ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں, اس بات کو بیان کرتے ہیں, نبی کریم نے فرمایا, آقا کائنات فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. نبی پاک فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھتا ہے, علماء موجود ہیں, پوچھئے ربانی صاحب سے, ساما صیغہ واحد کا ہے, جمع کا صیغہ نہیں ہے. اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کا صرف ایک روزہ رکھتا ہے, اللہ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن اب آؤ ذرا توجہ کرو, وہ روزہ کیسا ہونا چاہیے کہ جس روزے کی بدولت, جس روزے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. رمضان المبارک کا ہم نے روزہ تو رکھا ہے, لیکن روزے رکھنے سے پہلے انشاءاللہ آج کے بعد یہ پختہ عزم کر کے جائیے, آج کے بعد یہ پختہ ارادہ کر کے جائیے, انشاءاللہ روزہ رکھنے سے پہلے ہم نے نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے. آج ہماری مسجدیں بے آباد ہو چکی ہیں, ہمیں رمضان المبارک کے آنے کی خوشی تو بڑی ہے, لیکن آپ اپنی مساجد کا چکر لگائیے اور جا کر کے نماز تراویح کے اندر جا کر کے اپنی صفوں کو دیکھیے. آپ کی صف کے اندر 5 یا 6 بندے ملتے ہیں. میں آپ سے سوال کروں گا, کیا نماز تراویح تیرے دل کے اندر تمنا نہیں ہے کہ یار میں بھی نماز تراویح کو ادا کروں؟ لیکن مجھے پتا ہے جواب آگے سے کیا ملتا ہے. جواب دیا جاتا ہے, مولوی صاحب جی نماز تراویح کون سی فرض عبادت ہے, نماز تراویح سنت عبادت ہے, نماز تراویح نفلی عبادت ہے. میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. نبی پاک فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کی ایک رات کا قیام کرتا ہے, اللہ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اب آپ سے میں آپ کی بات کی تائید, آپ سے بات کی تائید کروانا چاہتا ہوں, آپ کی گواہی ڈلوانا چاہتا ہوں. اگر رمضان المبارک کا قیام کرنے کی وجہ سے, اگر نماز تراویح کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دے, پھر ہماری قسمت کے کیا کہنے, ہمارے نصیب کے کیا کہنے. آج کے بعد انشاءاللہ یہ پختہ عزم اور ارادہ کرنا ہے. انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے رمضان المبارک میں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں, اسی طرح انشاءاللہ آج کے بعد اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے رمضان المبارک میں قیام کا بھی اہتمام کرنا ہے نا انشاءاللہ. نماز تراویح کے بعد اب روزے کا وقت آ گیا, سحری کا وقت آ گیا. سحری کھانے کے بعد 5 اوقات کی نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء انشاءاللہ ادا کرنی ہے اللہ کے فضل و احسان سے. کیونکہ رمضان المبارک کے اندر روز 2 فرشتے اس بات کی منادی اور اعلان کرتے ہیں, اے نیکی کے کاموں میں بڑھنے والے, نیکی کے کام کرنے والے, نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے لے. جس طرح آپ پہلے 5 اوقات کی نماز ادا کرتے ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء پڑھتے ہیں, اسی طرح انشاءاللہ ہم نے نماز تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے, نماز اشراق کا بھی اہتمام کرنا ہے. اگر قرآن ہم پہلے عام دنوں کے اندر کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا, رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. کم از کم ایک دن کا ایک پارہ لازم
لازمی اور ضروری طور پر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ یہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے، یہ رمضان ماہ سیام بھی ہے، یہ ماہ رمضان ماہ غفران بھی ہے، ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے، ہماری غلطیوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہے۔ پھر جب روزہ رکھ لیا، نماز کو قائم کر لیا، تراویح کا اہتمام کر لیا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے اپنی زبان کا، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے اپنی زبان سے اچھا استعمال کرنا ہے، زبان سے لغوی باتیں نہیں کہنی ہے، زبان سے غیبت اور چغلی نہیں کرنی ہے، زبان سے بری باتیں نہیں کہنی ہے، زبان سے گالی گلوچ نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنی زبان سے خیر کے جملے نکالنے ہیں، زبان سے اچھی باتیں کہنی ہے، زبان سے اچھے جملے بولنے ہیں۔ جب ہمارا روزہ اس انداز کا ہو جائے گا، جب روزہ ہمارا ایسا ہو جائے گا، پھر ہم نبی پاک کی حدیث مبارکہ کے مصداق بن جائیں گے۔ کون سی حدیث مبارکہ کے؟ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ نبی پاک فرماتے جو رمضان کا ایک روزہ رکھے گا، پھر اللہ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ہمارا روزہ اس انداز سے ہوگا، انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ یہ رمضان ہمارے لیے خیر کا معاملہ پیش کر کے جائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے لیے نیکیوں کا موسم بہار بن جائے گا۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو جاننے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ میرا مرکز، ہمارا اپنا مرکز ہے۔ رمضان کی راہ کی بات بھی مکمل ہوئی، اللہ نے پھر کبھی چاہا، میم ضاد الف نون کیا ہمیں رمضان پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، آپ احباب سے محو گفتگو ہوں گے۔ شیر پاکستان خطیب عرب و عجم مولانا منظور احمد صاحب آپ احباب کے سامنے تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ خطاب عام ہونے والا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔